نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر نصفی تفسیر مدارک کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں سورہ زخرف کی 18ویں آیت تک الحمدللہ درس ہوا تھا۔ اب آج کی اس نشست کا آغاز سورہ زخرف آیت نمبر 19 سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے یعنی ان کافروں اور مشرکوں نے ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے اناث مؤنث بنا دیا، بیٹیاں کہنے لگے، لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹی کہنے لگے۔ اشہیدوا خلقہم، کیا یہ لوگ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ حاضر تھے؟ یعنی ان کو یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے کیسے معلوم؟ ستکتب شہادتہم، عن قریب ان کی گواہی لکھ دی جائیں گی اور ان سے پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں۔ وقالوا، اور ان کافروں نے یہ کہا، مشرکوں نے یہ کہا کہ ما لو شاء الرحمن، اگر رحمان اگر چاہتا تو ہم ان کی عبادت ان فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ ما لہم بذلک من علم، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، وہ لوگ صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وجعلوا الملائکہ، آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَيْ سَمَّوْا وَقَالُوا إِنَّهُمْ إِنَاثٌ عِنْدَ الرَّحْمَنِ مَكِّيٌّ وَمَدَنِيٌّ وَشَامِيٌّ أَيْ عِنْدِيَّةٌ منزلة ومكانة لا منزل ولا مكان۔ والعباد جمع عبد وهو ألزم في الحجاج مع أهل العناد لتضاد بين العبودية والبلاد۔ أشهدوا خلقهم وهذا تهكم بهم، يعني أنهم يقولون ذلك من غير أن يستند قولهم إلى علم، فإن الله لم يضطرهم إلى علم ذلك ولا تطرقوا إليه باستدلال ولا أحاطوا به عن خبر يوجب العلم ولم يشاهدوا خلقهم حتى يخبروا عن المشاهدة۔ ستكتب شهادتهم التي شهدوا بها على الملائكة من أنوثتهم ويسألون عنها وهذا وعيد۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان لوگوں نے یعنی ان کافروں اور مشرکوں نے فرشتوں کو مؤنث بنا دیا، وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں۔ اَيْ سَمَّوْا، یعنی وہ لوگ ان کا نام یعنی مؤنث نام رکھ دیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، انہم اناث، یہ جو فرشتے ہیں اناث ہیں یعنی مؤنث ہیں۔ عند الرحمن بھی پڑھا گیا ہے قرات میں۔ وقالوا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، ہم عند الرحمن بھی پڑھا گیا۔ اور ان لوگوں نے یعنی ان کافروں اور مشرکوں نے ان فرشتوں کو جو رحمان کے پاس ہیں ان کو مؤنث قرار دیا، یعنی خدا کی بیٹی یہ کہنے لگے لوگ، یہ شرک ہے۔ تو یہاں یہ جو قرات ہے عند الرحمن، مکی، مدنی اور شامی، یہ تین قراء کرام نے عند الرحمن پڑھا۔ دیگر قراء کرام اور مشہور جو قرات ہیں عباد الرحمن ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان لوگوں نے یعنی ان کافروں اور مشرکوں نے ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو
مؤنث قرار دیا۔ عند الرحمن بھی پڑھے بعض لوگ، یعنی ان فرشتوں کو انہوں نے مؤنث قرار دیا جو رحمان کے پاس ہے۔ تو پاس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک درجہ ہے، اور یعنی اللہ کے قریب ہے، اللہ کے مقرب ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پاس برگزیدہ ہے، اللہ کے پاس مکرم اور معزز ہے وہ لوگ۔ والعباد، عباد یہ عبدن کی جمع ہے، عبدن کی جمع عباد یعنی بندہ، یعنی وہ فرشتے جو خدا کے بندے ہیں، یعنی خدا کی بندگی کرنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے، خدا کے آگے اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ تو یہ جو عباد الرحمن کا جو لفظ ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے ہیں، تو یہ جو لفظ ہے یہ اہل عناد یعنی مخالفین کے ساتھ دلائل پیش کرنے میں یہ مضبوط دلیل ہے، یعنی جو بندہ ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہو سکتے۔ لتضاد بین العبودیہ والولاد، یعنی اولاد اور بندگی دونوں میں منافات ہے، دونوں میں یعنی ضد ہے، اپوزٹ ہے یہ دو الفاظ، یعنی جو بندہ ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، جو خدا کا بندہ ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات اللہ کے بندے ہی، تمام مخلوقات، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اس کی شان احدیت ہے، یعنی اپنے ذات اور صفات میں یکتا ہے، وہ واحد اور منفرد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس میں خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں بتا دیے کہ اللہ کی شان کیا ہے اور اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ تو سورہ اخلاص میں توحید کا علم عطا کیا گیا، یعنی اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں یکتا ہے اور وہ مخلوق کے صفات سے پاک ہے، یعنی اولاد ہونا یہ مخلوق کی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اور یہ کفار اور مشرکین، مکے کے جو کفار تھے، فرشتوں کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتوں کو وہ لوگ خدا کی بیٹی سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں یا بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اشہیدوا خلقہم، کیا یہ کفار، یہ مشرکین فرشتوں کی تخلیق کے وقت حاضر تھے؟ یعنی ان کو کیسے معلوم کیا یہ لوگ کیا ہے فرشتے؟ وَهَذَا تَحَكُّمٌ بِهِمْ، اور یہ ان کافروں کو ذلیل کرنا ہے، یعنی انہم یقولون ذلک، یعنی یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں بغیر کسی سند کے، کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْطَرْهُمْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور نہیں کیا اس چیز کے علم کی طرف، وَلَا تَطَرَّقُوا إِلَيْهِ، اور وہ اس علم تک نہیں پہنچے استدلال کے ذریعے، یعنی کوئی دلیل بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، اس علم کا احاطہ نہیں کیا وہ لوگ، اس کو نہیں جانے کسی ایسی حدیث کے ذریعے جو، یا کسی ایسی خبر کے ذریعے جو یقین کو واجب کرے، یعنی کوئی مضبوط ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَلَمْ يُشَاهِدُوا خَلْقَهُمْ، اور یہ لوگ، یہ کفار اور یہ مشرکین فرشتوں کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کیا، فرشتوں کو دیکھے بھی نہیں لوگ، حتیٰ یخبروا، یہاں تک کہ وہ خبر دیں مشاہدے کے بارے میں۔ علم جو حاصل ہوتا ہے یا تو استدلال سے حاصل ہوتا ہے، یا مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، یا سماعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ ان کے پاس سماعت ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان قریب ان کی گواہی لکھ دی جائیں گی، الَّتِي شَهِدُوا بِهَا، جس کی گواہی انہوں نے دی ہے علی الملائکہ، فرشتوں کے خلاف، فرشتوں کے بارے میں، من انوثتہم، کہ فرشتے مؤنث ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان کافروں سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ وَهَذَا وَعِيدٌ، اور یہ وعید ہے، دھمکی ہے یہ کافروں کے لیے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ،
أي الملائكة تعلقت المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء الإيمان، فإن الكفار ادعوا أن الله شاء منهم الكفر وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام، حيث قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو شاء منا أن نترك عبادة الأصنام لمنعنا عن عبادتها ولكن شاء منا عبادة الأصنام. والله تعالى رد عليهم قولهم واعتقادهم بقوله ما لهم بذلك المقول من علم إنهم إلا يخرصون، أي يكذبون. ومعنى الآية عندنا أنهم أرادوا بالمشيئة الرضا وقالوا لو لم يرضى بذلك لعجل عقوبتنا أو لمنعنا عن عبادتها منع قهر واضطرار، وإذ لم يفعل ذلك فقد رضي بذلك، فرد الله تعالى عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم الآية، أو قالوا هذا القول استهزاء لا جدا واعتقادا، فأكذبهم الله تعالى فيه وجهلهم حيث لم يقولوا عن اعتقاد كما قال مخبرا عنهم نطعم من لو يشاء الله أطعمه، وهذا حق في الأصل، ولكن لما قالوا ذلك استهزاء كذبهم الله بقوله إن أنتم إلا في ضلال مبين. وكذلك قال الله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم لم يقولوه عن اعتقاد وجعلوا المشيئة حجة لهم فيما فعلوا باختيارهم، وظنوا أن الله لا يعاقبهم على شيء فعلوه بمشيئته وجعلوا أنفسهم معذورين في ذلك، فرد اللہ تعالی علیہم. وقالوا آیت نمبر 20 وقالوا، اور ان کافروں نے کہا لو شاء الرحمن، اگر رحمان اگر چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے. ما لهم بذلک، ان کافروں کو اس کا یقین نہیں ہے، علم نہیں، یہ لوگ صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں. وقالوا، ان کافروں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ بھی خدا کی چاہت کی وجہ سے، خدا کی مشیت کی وجہ سے. تعلقت المعتزلہ، یعنی خدا کی رضا سے ہے، سمجھ رہے ہو. معتزلہ ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ. معتزلہ نے استدلال کیا، دلیل حاصل کی بظاہر حاضل، اس آیت کے ظاہر سے کہ اللہ تعالیٰ کفر نہیں چاہا کافر سے. یعنی کافر جو کفر کر رہا ہے اس میں خدا کی مشیت ہے یا نہیں. یہ عقیدے کا سوال ہے اصل، کہ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ خدا کے ارادے سے ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. کافر جو کفر کر رہا ہے، مشرک جو شرک کر رہا ہے، منافق جو نفاق اختیار کر رہا ہے، مومن جو ایمان لا رہا ہے، نیکی کرنے والا جو نیکی کر رہا ہے، گناہ کرنے والا جو گناہ کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند فرماتا ہے، ایمان کو پسند فرماتا ہے، ایمان سے راضی ہوتا ہے، ایمان سے خوش ہوتا ہے، نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے. کفر اور شرک اور نفاق اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی مشیت تو ہر چیز میں ہے لیکن مرضی ہر چیز میں نہیں ہے. اللہ کی رضا ہر گناہ میں، یعنی گناہوں میں اللہ کی رضا نہیں ہے. کوئی آدمی گناہ کر کے اگر یہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے تو یہ اس کی نادانی ہے. اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اللہ کی مشیت ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو کچھ بدلہ دے گا، جزا یا سزا، اس کے عمل پر دے گا. اللہ کے ارادے کی بنیاد پر یا اللہ کی مشیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سزا یا جزا نہیں دے رہا، بلکہ انسان اپنے اعضاء سے جو عمل کر رہا ہے اس کی بنیاد پر جزا اور سزا کا وہ ایمان. اللہ مجبور تو نہیں کیا انسان. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان لانے سے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا، کفر کرے گا، اس کے لیے جہنم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کیا کسی بھی کام کرنے میں، انسان کو اختیار دے دیا. تو انسان جو بھی کر رہا ہے وہ اس عمل کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مجبور نہیں کیا.
تو اب یہ کفار جو کہہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ تھا بولنے کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر سے، کافروں کے کفر سے راضی ہے. یہ لوگ یہ بتا رہے تھے اگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوتا تو فوراً ہم کو سزا دیتا تھا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہا ہے. ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، ناراضگی کس چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ کفر سے ناراض ہیں، یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے. ان کو سزا کیوں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ فوراً؟ اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سزا دینے والے، یعنی ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دیتا ہے. موت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا، اس کے بعد مہلت نہیں ملی. تو یعنی کسی گناہ پر فوراً سزا کا نہ ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی. گنہگار کو اللہ تعالیٰ اور دیتے جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. اور نیکوکار بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، نیکیوں کے باوجود وہ مصیبتوں اور آزمائش میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا پیمانہ انسانوں کو نہیں معلوم. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے خوش ہوتا ہے، ایمان سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان سے راضی ہوتا ہے، اور کفر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو معتزلہ جو فرقہ ہیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کافر جو کفر کر رہا ہے اللہ کے ارادے سے نہیں ہے بولتے لوگ. اللہ تعالیٰ کفر کو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کفر کا ارادہ نہیں کیا، یعنی کوئی انسان کافر بنے اللہ یہ نہیں چاہا. تو یہ تو شرک ہے یہ بولنا. کیوں؟ کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا سب اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تعلقت المعتزلہ، معتزلہ نے استدلال کیا اس آیت کے ظاہر سے، دلیل لا رہے ہیں لوگ. کیا ہے؟ کہ ان اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کافر سے کفر نہیں چاہا بولتے. کافر کفر کر رہا نا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نہیں، وہ اپنی خودی سے کر لے رہا، تو یہ بھی شرک لازم آ رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ پوری کائنات اللہ کے ارادے سے چل رہی ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتی. وَإِنَّمَا شَاءَ الْإِيمَانَ، وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تو ایمان چاہ رہا تھا لیکن یہ کفر، تو اللہ کی ارادے کو مغلوب ماننا لازم آئے گا. یعنی اللہ چاہ رہا کہ یہ کافر ایمان لائے. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایمان چاہا لیکن یہ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا ارادہ غالب نہیں آیا. اللہ جو چاہتا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے. تو اس میں دو چیزوں کا انکار ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی کسی اور کو شریک ماننا لازم آ رہا، شرک بھی ہو رہا ہے اس میں اور کفر بھی ہو رہا. کفر کیا ہو رہا؟ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، اللہ کا ارادہ ہر ارادے پر غالب ہے. اللہ جب تک کسی شخص سے کفر نہ چاہے ان کفر نہیں کر سکتا. کسی شخص سے اللہ تعالیٰ ایمان نہ چاہے ان ایمان نہیں لا سکتا. ایمان جو لا رہا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے. کوئی اگر انکار کر رہا ہے تو اس میں بھی خدا کا ارادہ ہے. یعنی کوئی بھی چیز بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتی اللہ کے. اور پوری کائنات میں صرف ایک ہی ارادہ کارگر ہے، کام کر رہا ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے. سبحان اللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کافر کفر کر رہا ہے اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے. لیکن کافر کو کفر کی جو سزا دی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ سزا کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر کو مجبور نہیں کیا تھا. اللہ ان اپنے یعنی دونوں چیزیں سامنے ہونے کے باوجود، ایمان اور کفر دونوں چیزیں سامنے ہوتے ہوئے بھی کفر کو اختیار کیا. تو یہ کفر کیا اس وجہ سے اس کے عمل کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے. جزا اور سزا کا جو نظام ہے انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہے. یعنی انسان جو کرے گا اللہ کی مشیت میں کیا تھا اس کی بنیاد پر نہیں. یعنی انسان سے جو عمل ظاہر ہوگا اس کی بنیاد پر جزا اور سزا کا نظام ہے. تو کافر کا کفر بھی مشیت الہی سے ہے، ایمان والے کا ایمان بھی مشیت الہی سے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر. تمام چیزیں اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اس سے خوش نہیں ہوتا، برے اعمال سے. اور نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. یہ عقیدے کو بتایا گیا. فَإِنَّ الْكُفَّارَ ادعوا، کیونکہ کفار یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کفر کو چاہا، کفر کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں یہ چاہا کہ یہ لوگ کفر کریں، لہذا وہ لوگ کفر کر رہے ہیں. وَمَا شَاءَ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں سے یہ نہیں چاہا کہ وہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں. حَيْثُ قَالُوا، اب کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، یہ اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور بندوں سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ اسرار الہی ہے، پوری تقدیر اللہ کا ایک راز ہے، تو اس کی گہرائی میں جانے سے روکا گیا بس۔ حیث قالوا، کہ کافروں نے یہ کہا کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اے لو شاء منا، یعنی اگر رحمان ہم سے یہ چاہتا کہ ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں تو ضرور وہ ہم کو روکتا بتوں کی عبادت سے۔ ولیکن شاء منا، لیکن وہ ہم سے یہ چاہا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ واللہ تعالی رد علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کیا ہے اس بارے میں، قولہم، ان کے قول کا اور ان کے عقیدے کا، بقولی، اپنے اس قول سے، ما لہم بذالک، یعنی ان کافروں کو جو یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اس بات کا ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی یکذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور معنی الآیہ، آیت کے معنی کیا ہے ہمارے پاس؟ معتزلہ تو یہ بول رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے معنی یہ ہے، اہل سنت کے پاس، کہ یہاں پر مشیت سے مراد یہ لوگ کیا لیے تھے کفار، کہ اگر رحمان چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو روک دیتا تھا، اپنی طاقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو بتوں کی پوجا سے، فرشتوں کی عبادت سے روکتا تھا، لیکن وہ خود یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ تو اس کے معنی کیا لیے لوگ کافر، کیا سمجھے؟ مشیت سے مراد ان کے پاس رضا ہے، یعنی اللہ راضی ہے اس کام سے، بت پرستی سے راضی ہے، سمجھ رہے لوگ، اللہ تعالیٰ بت پرستی سے راضی نہیں ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کافروں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوتا بت پرستی سے تو وہ ہم کو جلدی سزا دیتا، یا ہم کو روکتا بتوں کی عبادت سے، زبردستی اپنی طاقت کے ذریعے اللہ تعالیٰ روکتا تھا۔ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ، جب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کیا اپنے اس قول سے، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کافروں کا اس کا علم نہیں ہے کافروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہے، کس چیز سے ناراض ہیں، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کفر سے ناراض ہے، شرک سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور نفاق سے اللہ ناراض ہے، تمام گناہوں سے، برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ او قالوا، یا ان لوگوں نے، یعنی ان کافروں نے یہ بات کہی ہے استہزاء، مذاق اڑانے کے طور پر، لا جداً، سنجیدگی کے طور پہ نہیں، عقیدہ رکھتے ہوئے نہیں بول رہے لوگ۔ فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دیا اس میں، وَجَهَّلَهُمْ، اور جاہل قرار دیا۔ کیوں جاہل قرار دیا؟ کیونکہ یہ لوگ یقین رکھتے ہوئے نہیں بول رہے بات، کما قال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاہل کیوں قرار دیا؟ کیونکہ ان کو یہ لوگ اس کا عقیدہ نہیں رکھ رہے، خالی ایسے ہی بولتے رہے، ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، بلکہ یہ جو بات بول رہے ہیں یہ لوگ اللہ کی رضا اور ناراضگی دونوں کا انکار کرنے والے ہیں، لوگ اس کا تو انکار کر رہے ہیں لوگ، یہ غیب کی بات ہے، پھر یہ لوگوں کیسے معلوم ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے کہ لوگ اس میں سنجیدہ نہیں ہے، لوگ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، کما قال مخبرا عنہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا سورہ یاسین میں، کہ جب یہ کافروں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ دیا ہے، تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کھلا سکتا ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمائیں گے تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں، وَهَذَا حَقٌّ، یہ تو اصل میں حقیقت ہی ہے، اللہ اگر چاہے تو ان کو کھلا سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جب یہ لوگ مذاق اڑانے کے طور پہ بولے، خرچ کرنا نہیں چاہ رہے لوگ، اور مذاق اڑانے کے طور پہ یہ جملہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کو مان رہے کیا لوگ کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، خدا کو مانتے ہوئے نہیں بول رہے لوگ، مذاق اڑانے کے طور پہ بول رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دیا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، وکذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا نشہد اذا جاءک المنافقون، اے رسول جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں،
جھوٹے کس اعتبار سے بول رہے ہیں لوگ؟ یہ لوگ تو زبان سے بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، مان رہے ہیں محمد عربی کو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، تو اس میں حضور کی رسالت کا انکار نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دل میں یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، خالی زبان سے بول رہے ہیں، تو لہذا یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دل میں حضور کی رسالت کا انکار کر رہے لوگ، زبان سے خالی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مشرکین یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، یہ لوگ خدا ہی کو نہیں مانتے، خدا کی مشیت کو کیا مانیں گے؟ اللہ تو یہ لوگ دل میں خدا کے وجود، خدا کی وحدت، خدا کی وحدانیت کا دل میں انکار کر رہے ہیں، زبان سے اللہ کی مشیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، دل میں یہ لوگ اللہ کے ارادے کو نہیں مانتے، لوگ اللہ کی مشیت کو نہیں مانتے، لوگ خدا کو نہیں مانتے لوگ دل میں، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں کہ خدا چاہے تو ایسا ہوتا ہے، یعنی دل میں تو خدا کو ہی نہیں مان رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو گویا کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ، کیونکہ یہ لوگ اس بات کو نہیں کہیں عقیدے کے ساتھ، یقین رکھتے ہوئے نہیں بولے، مانتے ہوئے نہیں بول رہے، دل سے مانتے ہوئے نہیں بول رہے لوگ۔ وَجَعَلُوا الْمَشِيَّةَ حُجَّةً لَهُمْ، اور اللہ کی مشیت کو اپنے لیے دلیل بنا لی، بہانہ بنا لیے لوگ، ان چیزوں میں جو کچھ یہ لوگ کیے کر رہے ہیں اپنے اختیار سے، اختیار تو ان کا ہے، ان کو کوئی مجبور نہیں کیا نا، اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت کو اپنے لیے بہانہ بنا دی۔ وَظَنُّوا، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا اس چیز پر جو وہ لوگ کیے اللہ کی مشیت سے۔ وَجَعَلُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے آپ کو معذور قرار دے رہے ہیں اس کے بارے میں۔ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کیا، یعنی انسان جو بھی کرے گا وہ اپنے اختیار سے کرے گا، مجبور ہو کر نہیں کرے گا، تو انسان جو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو دیں گا، اگرچہ کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اس میں اللہ کی مشیت تو ہے ہی، لیکن انسان کے کرنے پر دے رہا اللہ تعالیٰ، انسان کے وجود، انسان کے اعضاء سے جو اعمال ظاہر ہوں گے اس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، آیت نمبر 21۔ ام آتیناہم، کیا ہم نے ان کو، یعنی ان کافروں کو ہم نے کوئی کتاب دی ہے، من قبلہ، اس سے پہلے کہ وہ اس کو تھامے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی پروف ہے کیا؟ بل قالوا، بلکہ ان کافروں نے یہ کہا، آیت نمبر 22، انا وجدنا آباءنا، بے شک ہم اپنے آبا و اجداد کو پائے، علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی آبا و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں لوگ۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے رسول کو نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگ، مالدار طبقے نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، نہیں بھیجا مگر، یعنی جس بستی میں ہم نے رسولوں کو بھیجا وہاں کے مالدار عیش و عشرت والے لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جس راستے پہ پائے ہم اسی راستے پر چلیں گے، تمہارے مذہب کو ہم قبول نہیں کریں گے، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کی۔ قال اولو جئتکم، قال انہوں نے کہا، اولو جئتکم، کیا تم اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرو گے اس وقت بھی اگرچہ کہ میں تمہارے پاس تمہارے آبا و اجداد کے دین سے زیادہ بہتر دین لایا ہوں۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں سے ہم بدلہ لیے، انتقام لے لی، ان پر ہم عذاب کو نازل کیے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ام آتیناہم، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25، 5 آیتوں کی تفسیریں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، من قبل القرآن، کیا ہم نے قرآن سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ او من قبل قولہم ھذا، یا ان کی اس بات سے پہلے، گفتگو سے پہلے ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، اس کتاب کی روشنی میں یا دلائل کی روشنی میں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔
فہم بھی مستمسکون آخذون بھی کہ وہ اس کتاب کو تھامے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں. وقیلا اور کہا گیا کہ فیہ تقدیم و تاخیر، اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. یعنی عبارت اس طرح ہے، قرآن کے جملے اس طرح ہے. شہیدوا خلقہم، کیا یہ لوگ، یہ کفار، یہ مشرکین جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت حاضر تھے، یا ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو ان کو خدا کی طرف سے ملی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مؤنث سے. بل قالوا، بلکہ یہ لوگ یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. بل قالوا، بل لا حجت لہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یتمسکون بہا، جس کو لوگ تھامنے والے ہو. لا من حیث العیان، نہ عیان کی حیثیت سے ہے، نہ بیان کی حیثیت سے ہے، نہ عقل کے اعتبار سے. یعنی نہ یہ لوگ مشاہدہ کی، نہ یہ لوگ معائنہ کی، نہ ان کے پاس عقلی کوئی دلیل ہے. ولا من حیث السمع، یہ لوگ کسی کتاب میں بھی نہیں سنے. الا قولہم، سوائے ان کے اس قول کے. کافروں کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہی تھی، انا وجدنا آبانا. یہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے تھے، یہ کفار و مشرکین، کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پر، ایک طریقے پر پائے تو ہم ان کی تقلید کیے. علی دین، ایک دین پر پائے. فقلدناہم، تو ہم ان کی تقلید کیے. وہی من الام، امتن کا جو لفظ ہے امن سے، وہ القصد، اور وہ ارادہ ہے. فالامت الطریقۃ التی تؤم، یعنی امت یہ اس راستے کو کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جاتا ہے. یعنی یہ کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے آبا و اجداد کے دین پر ہیں، ان کے راستے پر ہیں، ان کے طریقے پر ہیں. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو، مگر کسی بستی میں نہیں بھیجا مگر وہاں کے لوگوں نے کہا. یعنی جس نبی کو ہم نے بھیجا، جس بستی میں بھیجا، وہاں کے لوگوں نے کہا، وہاں کے مالدار لوگوں نے کہا، عیش و عشرت والے لوگوں نے کہا. اور وہ لوگ ہیں جن کو نعمتوں نے متکبر بنا دیا تھا. یعنی ابطرتہم، ان کو اللہ سے نعمتوں نے غافل کر دیا تھا. فلا یحبون الا الشہوات، وہ پسند نہیں کرتے تھے مگر خواہشات ہی کو. والملاہی، اور کھیل کود. لہو لعب، دنیاوی مشغلوں کو، دنیاوی ناچ گانوں کو پسند کیا کرتے تھے. ویعافون مشاقت دین، اور دین کی مشقتوں سے نفرت کرتے تھے. وتکالیفہ، اور دینی احکام، دینی مسائل اور دینی احکام پر عمل کرنے کو لوگ مشقت سمجھتے تھے. انا وجدنا آباءنا، مشقت یعنی تکلیف کی چیز. انا وجدنا آباءنا علی امت، تو وہ لوگ یہ کہنے لگے، وہ مالدار لوگ یہ کہنے لگے انبیاء سے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو ایک راستے پر ہم پائے، ایک نہج پر ہم پائے، اسی نہج پر ہم چلنے والے، اسی ڈگر پر ہم چلنے والے. وہذا تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کے لیے تسلی اور اس بات کا بیان ہے کہ آبا و اجداد کی تقلید کرنا یہ قدیم پرانی بیماری ہے. یعنی مکے کے کافروں نے بھی حضور سے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول، یہ جواب صرف آپ ہی کو نہیں ملا، آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی قوموں نے ان کو یہی جواب دیا تھا. قال شامی و حفص، انہوں نے کہا، یعنی اس رسول نے کہا، جس رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجا حضور سے پہلے، انہوں نے یہ کہا اپنی قوم سے، کافر قوم سے، کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین اور طریقے کی اتباع کرو گے، اس پر چلو گے، اگرچہ کہ میں تمہارے آبا و اجداد کے دین سے زیادہ بہتر دین، ہدایت والا دین لایا ہوں، اس کو تم نہیں مانو گے. فانتقمنا منہم، تو ان کافروں نے یہ کہا کہ بے شک آپ لوگ، یعنی رسولوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگ جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. قال شامی و حفص، شامی اور حفص نے قال کہا، ای النذیر، یعنی اس ڈرانے والے رسول نے کہا، قل غیرہما، اور دوسرے قرآن نے کہا قل، اے رسول آپ فرما دیجئے. یعنی قیل للنذیر، اس رسول سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ رسول سے فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے اپنی قوم کے کافروں سے، اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم ای اتتبعون آباءکم ولو جئتکم بدین اہدی من دین آبائکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون ای انا ثابتون علی دین آبائنا وان جئتنا بما هو اہدی فانتقمنا منہم فعاقبناہم
بما استحقوه على إصرارهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ تو اس رسول سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس رسول سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے فرما دیجیے، کیا تم اپنے آبا و اجداد کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے طریقے پر چلو گے؟ وَلَوْ جِئْتُكُمْ، اگرچہ کہ میں تمہارے پاس لایا ہوں ایک ایسا دین، ایک ایسا مذہب، اہدا جو زیادہ ہدایت والا ہے، من دینی آبائکم، تمہارے آبا و اجداد کے دین سے، تمہارے آبا و اجداد کے طریقے سے جو طریقہ بہتر ہے، جو دین تمہارے آبا و اجداد کے دین سے بہتر ہے، جو طریقہ، جو ہدایت، جو دستور، جو قانون تمہارے آبا و اجداد کے طریقوں سے بہتر ہے، جو عقیدہ تمہارے آبا و اجداد کے عقیدے سے زیادہ بہتر ہے، اس کے رہتے ہوئے بھی کیا تم آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرو گے؟ تو اس میں اندھی تقلید اس سے روکا گیا، یعنی گمراہی میں، ضلالت میں اتباع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اتباع اچھی چیز میں کرنا ہے، بری چیز میں نہیں۔ قالوا، تو ان کافروں نے کہا، انا، بے شک ہم، گانے کے حوالے سے کیا بات کہی گئی؟ یعنی اس سے پہلی والی جو آیت ہے وہ گزر چکی ہے، اس میں تفصیل بیان کر دی گئی کہ وہ لوگ دنیاوی خواہشات میں جو مبتلا ہوئے تھے، تو ان کا جواب یہ رہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم ایک طریقے پر ہیں، اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر ہم پائے، اسی طریقے کی ہم پیروی کریں گے، یعنی ہمارے آبا و اجداد جو کیے ہم بھی وہی کریں گے۔ فانتقمنا منہم انا بما ارسلتم بہ کافرون، تو ان کافروں نے کہا کہ آپ لوگ جس کے ساتھ بھیجے گئے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انا ثابتون علی دین آبائنا، ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ثابت ہیں۔ وَإِن جِئْتَنَا، اگرچہ کہ آپ ہمارے پاس لائے ہیں وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ ہدایت والی ہے، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے، وہ لوگ انکار کر دی۔ فانتقمنا منہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے، یعنی ان کافروں کو سمجھایا گیا، دین کی دعوت دی گئی، تبلیغ کی گئی، اور ان کے سامنے حق کو پیش کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کیا، لیکن ان نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کو نہیں مانے، اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلا دی، کفر کیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فانتقمنا منہم، ہم ان سے انتقام لیے، بدلہ لی، یعنی عذاب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خدا کی طرف سے انتقام، نافرمان بندوں سے اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے، کیسے؟ عذاب الہی کے ذریعے۔ تو یہ صرف کافروں کے ساتھ خاص ہے یا مسلمانوں کے ساتھ بھی؟ جو مسلمان فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ اگر وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کے لیے کوئی عذاب نازل فرما سکتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن ویسا عذاب اللہ نازل نہیں فرمائے گا جیسا کافروں پر کرتا ہے۔ جی، کافروں کے لیے عذاب ہے، مومنین کے لیے عقاب ہے، عقاب کا مطلب سزا، تنبیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے ذریعے ایمان والوں کو تنبیہ فرماتا ہے، مصیبتیں دے کر، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ لیکن اگر کنٹینیو اگر وہ نافرمانی کریں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی سزائیں دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرمائے۔ جو بھی ایمان والے ہیں ان کے نافرمانیوں کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ آخرت میں تو ان کو جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھے گا، لیکن دنیا میں مختلف قسم کی پریشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اگر اللہ چاہے تو چند دن ان کو جہنم میں رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ لیکن جو اہل کفر ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اگر اللہ چاہے عذاب کے ذریعے ان کو ختم فرما سکتا ہے، یا اگر اللہ چاہے اس کی حکمت کے تحت اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہے تو دنیا میں اللہ ان کو عذاب نازل نہیں فرماتا، خاص طور پہ امت محمدیہ کے لیے۔ امت محمدیہ کے جو کفار ہیں ان پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کے رہتے ہوئے آپ اس امت میں موجود ہیں تو اللہ عذاب کیسے نازل فرمائے؟ حضور رحمت ہے اور عذاب اس کی ضد ہے، جہاں رحمت ہے وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اگر ہم سابقہ امتوں کی تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوا کہ ہر امت کو ایک ٹائم دے دیا جاتا تھا، نبی بھیجے جانے کے بعد کچھ سال کا عرصہ دیا جاتا تھا
کہ اتنے سال میں تم ایمان لا لینا، لا لیے ٹھیک ہے، وہ مدت ختم ہوتے ہی فوراً عذاب نازل ہو کے ایک کافر بھی نہیں بچتا تھا، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ 80 افراد جو ایمان لائے وہی لوگ بچے، باقی کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے کافروں کو بھی قیامت تک یا ان کی موت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیں گے۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت نازل فرمائے گا۔ ایمان والوں کو البتہ آزمائش میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ایمان والوں پر عذاب نہیں آئے گا بلکہ ان پر آزمائش ہے، قحط سالی کے ذریعے یا طوفانی بارش کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے یہ آتی ہے تاکہ اگر وہ گنہگار ہیں تو ان کے گناہوں کا یہ کفارہ ہوگا، اگر وہ نیکوکار ہیں تو ان کے درجات کی بلندی۔ ایمان والوں کے لیے مصیبتوں یا پریشانیوں کا آنا زحمت نہیں ہے، رحمت نہیں، کیونکہ دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ان کو ضرور ہوگا، یا تو ان کے گناہ معاف ہوں گے یا ان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو لہذا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، لیکن بے خوف نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یعنی اللہ کو بھول جائے اور کنٹینیو نافرمانی کرتا چلا جائے، یہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہو جانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ تو ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس شخص پر مصیبت آ جائے تو پہلے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور بعض اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ مصیبت آنے کے بعد ایمان والوں کے لیے، کسی شخص نے کسی ولی سے پوچھا کہ حضرت کوئی اگر مصیبت آ جائے مجھ پر تو میں اس کو کس طرح پہچانوں کہ یہ کوئی اگر مشکل یا کوئی مشقت اگر آ جائے یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، یہ کس طرح میں پہچانوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد اگر تم اللہ کے اور قریب ہو گئے، نیکیوں میں اگر اضافہ ہو گیا تمہارے، تو تم یہ سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے رحمت ہے، وہ مصیبت نہیں ہے۔ اگر وہ پریشانی آنے کے بعد تم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے عذاب ہے اور مصیبت ہے۔ اللہ یعنی چاہے ایمان والے پر مصیبت بھی اگر آ جائے، وہ اگر اللہ کے دین پر قائم ہے تو وہ کامیاب ہے۔ یعنی ہر حال میں، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں حالتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں، اللہ کی اطاعت پر قائم ہے، رسول کی اطاعت پر قائم ہے، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو نافذ ہو کر رہے گا۔ اگر کسی کی قسمت میں کوئی آزمائش ہے، کوئی اگر پریشانی ہے تو وہ تو آ کر رہے گی، لیکن اس کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وہ یہ جانچے کہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہے یا نہیں۔ دین پر اگر قائم ہے، تمام فرائض کو ادا کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کے باوجود وہ پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہو، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بعض درجات ایسے ہیں جنت میں، اس درجے کو پانے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، کوئی عبادت اس اونچے مقام تک بندے مومن کو نہیں پہنچا سکتی جو مصیبت پر صبر کرنا پہنچاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ۔ یعنی جب کسی بندے کے لیے اللہ کے پاس کوئی بلند درجہ طے پاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ طے فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں فلاں بلند درجہ عطا کروں، اور وہ بلند درجہ انتہائی بلند ہوتا ہے، اتنا اونچا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل، یعنی کوئی بھی نیکی، جیسے نفل نماز پڑھنا ہے یا ذکر و اذکار ہے، کوئی بھی نیکی اس اونچے مقام تک بندے کو نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے لیے کیا نیکی ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طے فرماتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں دیتا ہے، ابتلاہ اللہ فی جسدی، اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا فرماتا ہے، آزماتا ہے اس کے جسم کے بارے میں، یعنی جسمانی بیماریاں ہیں، بیماری پر بیماری آ رہی ہیں، مہینوں کوئی بیمار پڑ رہا ہے، سال ہر سال تک بیماریوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے۔
او فی مالہ، یا مال میں آزمائش اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے، معاشی نقصان ہو رہا ہے، تجارتی نقصان ہے، تو یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے۔ او فی ولدی، یا اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یعنی اولاد کو بیماری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یا اولاد کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے، یا کوئی اور پریشانی مبتلا کر دیتا ہے، تو اس کا غم والدین کو ہوتا ہے، تو اولاد کے غم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرماتا ہے جو بڑے سے بڑے عبادت گزار کو بھی نہیں ملتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ایمان والوں کے لیے آزمائشیں، اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے بھی ہم آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان سے ہم تم کو آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان کے ذریعے ہم آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور اولاد کی موت کے ذریعے یا اولاد کے غم کے ذریعے بھی ہم تم کو آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول آپ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ یعنی کوئی چیز اگر چلے جائے، نقصان ہو جائے، تو بندہ مومن یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز میری تھی، اللہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ان کی طرف یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے مومن کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ یہ آیت اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل عوض اس کو عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انتقال کے وقت ہی یہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی جانی نقصان ہو گیا تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مالی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا کسی ایمان والے کا اور یہ اطلاع اگر ملے تو اس پر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چراغ مبارک گل ہو گیا، بجھ گیا، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک چھوٹا سا چراغ ہے، اس کے گل ہونے پر آپ یہ کیوں پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو بندہ مومن کو تکلیف پہنچائے، غم زدہ کرے، وہ مصیبت ہے، اس وقت پڑھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر پر بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو مصیبت کے وقت صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی فرماتا ہے، اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو اس میں ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ مصیبتوں سے پریشان نہیں ہونا، پریشانیوں سے یا غموں سے وہ نہیں ہونا۔ یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جو ایمان والوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے یا ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یہ طے فرماتا ہے کہ موت سے پہلے ان ایمان والے بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کا ارادہ فرماتا ہے، تو دنیا میں ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں۔ جب وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ایک ایسا مرحلہ، ایسا وقت آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ زمین پر جب چلتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو قبر میں اور حشر میں عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو ایسے بندوں کو کبھی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اللہ سے ہم یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو دونوں جہاں میں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، قبر میں بھی عذاب سے بچائے گا ہم کو انشاءاللہ، اور حشر میں بھی بچائے گا۔ اور یہ دعا نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا وہ لوگ جو کچھ گناہ کیے ہیں، یعنی وہ جو دعا کرنے والے ان کی سزا دنیا میں ہی دے دے تو اس وقت آزمائش کے دروازے کھل جاتے، ویسا نہیں۔ دعا یہ کرنا چاہیے کہ مولا ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے اس کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو مصیبتوں اور عذابوں سے محفوظ فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مولا ہر جگہ ہم کو عافیت اور سلامتی عطا فرما، کامیابی اور کامرانی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو کسی قسم کی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا، دنیا میں بھی زندگی پرسکون ہوگی، آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ تو عافیت کو طلب کرنا چاہیے۔
حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرو، صلی اللہ العافیہ، اور حدیث پاک میں ہے کہ جس کو عافیت مل جائے تو اس کو دنیا اور آخرت کی نعمت اور دولت مل گئی۔ عافیت، سلامتی کی دعا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق فرما رہا ہے کہ فانتقمنا منہم، جو لوگ انکار کیے، اللہ اس کے رسولوں کو جھٹلا دیے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فعاقبناہم، تو ہم نے ان کو سزا دی اس چیز کی وجہ سے جو وہ مستحق ہو گئے، اعلیٰ اسرارہم، کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے، کفر پر جمے رہنے کی وجہ سے۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ اے مکے کے کافروں، اگر تم بھی جھٹلا دو گے، تم بھی انکار کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یعنی پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار جب جھٹلا دی، اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے، تو یہ کفار جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ یا تو مختلف قسم کے انفرادی عذابوں میں ان کو مبتلا کر دے گا، انفرادی یعنی الگ الگ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، آیت نمبر 26۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد یا اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، بے شک میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی تمہاری بت پرستی اور شرک سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بیزار ہوں۔ إِلَّا الَّذِي، سوائے اس کے، یعنی صرف میں اسی کی عبادت کروں گا، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، فإنہ سیہدین، عن قریب وہ مجھ کو سیدھا راستہ بتائے گا، وجعلها کلمة باقیة فی عاقبہ لعلہم یرجعون، اور اس نے، اللہ نے اس بات کو ایسا کلمہ بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہنے والا ہے، یعنی کلمہ توحید، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کو اور ان کے آباء و اجداد کو میں نے فائدہ پہنچایا، دولت عطا کی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب حق ان کے پاس آیا اور حق بیان کرنے والے رسول آ گئے، ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو یہ لوگ کیا کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور ان کافروں نے یہ کہا، مکے کے کافروں نے، کہ یہ قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا دو بستیوں میں سے ایک عظیم بڑے آدمی پر، یعنی مالدار آدمی پر۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ، یہ کفار آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے، یعنی کس کو نبوت دینا ہے کس کو رسالت دینا ہے یہ فیصلہ ہم کریں گے، اللہ فرمانا، بندوں کو ہم اختیار نہیں دی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رحمت اور یہ یعنی نبوت، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اختیار ہم بندوں کو نہیں دیے، یہ تو ہم خود فیصلہ کیے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے۔ نبوت کا اختیار ہم بندوں کو نہیں دی، نبی کس کو بنانا ہے یہ سلیکشن کا اختیار بندوں کو نہیں دی۔ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، رزق کا اختیار بھی ہم نے دیے ان کو، رزق دینے والے، رزق تقسیم کرنے کا فیصلہ بھی ہم ہی کیے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یقیناً ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کر دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بلندی عطا کی، کئی درجات، یعنی پوروں کو ایک جیسا ہم رزق عطا نہیں کی دنیا میں، کس کو کتنا دینا ہے یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہماری مصلحت ہے، یہ ہماری مشیت ہے، یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض، یعنی وہ ایک دوسرے کو تابع کر لے، یعنی پوری دنیا کو اگر اللہ تعالیٰ مالدار بنا دیتا تو مالدار شخص کو اگر کسی کام کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو کوئی کام کرنے والا نہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اختیار فرمایا کہ بعض کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیا، بعض کو غریب، تاکہ دونوں کے لیے آزمائش، دونوں کے لیے بہترین۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کی رحمت زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آیت نمبر 25 پر ہم نے اس درس کو مکمل کیا ہے، آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ اگلا درس شروع ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.